اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو فیڈرل ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم نے ایک کیمپ لگایا تھا اور اس کے اندر فائنینس سیکٹری آفس سے لے کے ایک ایک دفتر سے ہم نے کنٹریبیوشن کی تھی، دیگر یونینز ایسوسییشنز نے بھی، اور بڑا کلیئر کٹ ہم نے ان کو میسیج دیا تھا کہ یہ جو امداد ملازمین اپنی مدد سے کر رہے ہیں تو کٹوتی کرنے سے پہلے آپ نے اس کے اندر رائے لینی ہے۔ صوبائی قائدین کے ساتھ بھی ہم رابطے میں انشاءاللہ تعالی، وہاں پہ بھی اس نوٹیفیکیشن کی بیس کے اوپر اگر عدالت میں جانا پڑا تو جائیں گے۔ اس میسیج کو شیئر کریں، تمام وفاقی ملازمین تک یہ پہنچنا چاہیے کہ 2 دن کی کٹوتی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، مشروط رکھا گیا ہے، آپ ریٹن یہ لکھ کے دیں گے کہ آپ کی تنخواہوں میں سے کٹوتی نہ کی جائے۔ جو کٹوانا چاہتے ہیں وہ بے شک لکھ کے نہیں بھی دیں گے تو کٹوتی ہو جائے گی۔ اس میسیج کو شیئر کر دیں۔ سیکنڈلی، آپ کو معلوم ہے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، ایگزیکٹو الاؤنس 150% کی طرز کے اوپر دیگر تمام گریڈ 1 سے 22 کے ملازمین کو 150% اکاؤنٹ الاؤنس کے مساوی جو ہے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن، پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس کے اندر جو ہے 100% اضافہ، تمام ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی ریگولرائزیشن اور مہنگائی کے تناسب سے پینشنرز کی پینشن کے اندر اضافہ، یہ مطالبات ہیں۔ ایک مزید مطالبہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ جو 5% کٹوتی کی جا رہی ہے ملازمین کی تنخواہوں سے، جو سرکاری رہائش گاہیں ان کو دی ہوئی ہیں مینٹیننس کے نام پہ، انکوائریاں ایک بھی چیز، ایک واشل یا ٹوٹی تک نہیں دیتی، مگر 5% ان کی تنخواہوں سے کٹتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بجلی کے ایکسپنسز تھے، جو ایک مشترکہ موٹرز وغیرہ تھی، اس کے بل بھی لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ کنورٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس کو بھی ہم نے ایجنڈے میں رکھا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں فیڈرل گورنمنٹ انجینئرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب سرفراز دہا صاحب۔ گریڈ 17 اینڈ ابو کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ہمارے انجینئرز جن کی تعداد 16,000 بنتی ہے، ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بھرپور شرکت کی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انجینئر 17 اینڈ ابو ہیں، سر نے ہمیں یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی، جس بھی حوالے سے فیسیلیٹیٹ کی ہمیں کریں گے۔ سرفراز دہا صاحب سے میں آپ کی بات بھی کرواؤں گا۔ میٹنگ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سر اپنا تعارف بھی کرواتے جائیے گا۔ فیصل صاحب سی ڈی اے سے ہیں ہمارے، سر تعارف اپنا کرواتے۔ فیصل حیات، انجینئر فرام پی ٹی وی اور انفارمیشن سیکٹری فیج، چیئرمین سی ڈی اے لیول یونین۔ یہ تو میں خود کرواتا رہوں گا۔ اسلام الدین پاک پی ڈی ٹی انصاف ورکر اتحاد فیڈریشن جنرل سیکرٹری سی پی اے۔ میں آپ کو دی کروا دوں۔ عاشق خان صاحب پریزیڈنٹ ہیں لیبر یونٹی آف آئی ایس کو سے، سینئر ترین ہمارے فیڈرل کی یونینز کے ہمارے ساتھی بھی ہیں۔ انجینئر شکیل، پرائیویٹ انجینئر۔ سر اپنا تعارف بھی کروا دیں اور میسج بھی دے دیں امپلائیز۔ بہت شکریہ باجوہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ ہم تو پہلے بھی ماشاءاللہ ہمارے انجینئر آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی لیڈرشپ میں ماشاءاللہ جتنی آپ کی جد و جہد ہے فیڈرل انجینئر، نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کے حوالے سے بلکہ جو صوبوں کے لیے بھی آپ نے ہر جگہ ان کی ہر کاز میں ہر آواز آپ بنے اور ان کے مطالبات کہ بھی نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کے لیے آواز بنے بلکہ پروونشل گورنمنٹ کے لیے بھی آپ ہر جگہ پہنچے اور آواز بنے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی لیڈرشپ پہ اور آپ کے سارے دوستوں کا کہ بھی آپ یہاں موجود ہوئے۔ ابھی جو 13 اکتوبر کو آپ نے جو کال دی ہے، فیڈرل ایسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئر جو ہے نا آپ کی اس میں بھرپور شرکت کرے گی۔ جیسا میں نے کہا آپ کو، نہ صرف ہمارے انجینئر پہنچیں گے بلکہ جو لاجسٹک سپورٹ اسلام آباد مظاہرے میں چاہیے آپ کو وہ بھی ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو ہمارا ایک ہی مطالبہ کہ بھی ہم ٹیکنیکل الاؤنس اور سروس اسٹرکچر انجینئر کے لیے آواز اپنی بلند کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپ جیسے آپ کو بہتر پتہ ہے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ فائنل ہو چکی ہے، وہ منسٹری آف فنانس یا پرائم منسٹر لیول تک اس کو کیبنٹ سے اپروول کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی جو ریکمنڈیشن ہوئی ہیں اس میں آپ کی مشاورت بھی شامل رہی ہے، ہماری بھی پے اینڈ پینشن کمیشن میں مشاورت شامل رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی گورنمنٹ جو ہے اس پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو رپورٹ فائنل ہو چکی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اور وہ کیبنٹ کے تھرو وہ پرائم منسٹر جیسے ایگزیکٹو الاؤنس انہوں نے پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا ہے
تو میری یہ مطالبہ ہے اور یہ مظاہرے میں ہم آپ سے چاہیں گے، آپ کی لیڈرشپ میں جو پی این پینشن کمیشن کے جو ریکمنڈیشن ہے اس کو امپلیمنٹ اور اپروو کیا جائے، تاکہ جو ڈسپیرٹی یا جو مختلف ہمارے گورنمنٹ امپلائیز اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے اور ہمیں چاہیے کہ بھی یہ تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو، اور وہ خاطر خواہ اضافہ ریکمینڈ کیا گیا پی این پینشن کمیشن میں، تو ہم چاہتے ہیں وہ پی این پینشن کمیشن ہم جب 13 کو اکٹھے ہوں تو حکومت سے یہ مطالبہ منظور کر کے اٹھے وہاں سے کہ جب تک وہ پی این پینشن کمیشن کی مطالبات کو منظور نہیں کر دیتے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ ایک دفعہ پھر سے تمام امپلائیز کے لیے یہ میسیج ہے، خواہ وہ انتظار کر رہے ہیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے، آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا لیڈرشپ کا کام تھا، پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ انجینئرز ہوں گے، آفیسرز ہوں گے، سارے معاملات، آپ کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ اگر کوئی مطالبہ پورا بھی کر لیتی ہے تو ریگولرائزیشن کے مطالبات، اگر ریگولرائزیشن کے ایجنڈے کو نہیں مانتی تو ریگولرائزیشن کی اتنی تعداد ہو کہ ہم وہاں پہ بات کر سکیں کہ اگر آپ نے ریگولرائزیشن نہیں کروائی تو ریگولرائزیشن کروانے کے لیے اتنے ہزار ملازمین ہیں۔ کا ایجنڈا پورا ہوتا ہے تو اپ گریڈیشن کے لیے ہزاروں کے حساب سے ملازمین ادھر بیٹھے ہوں کہ اگر صرف تنخواہوں کی بات کرتے ہیں، اپ گریڈیشن کی گورنمنٹ بات نہیں کرتی ہے، تو مجھے بھی پتا ہو کہ پیچھے ہزاروں ملازمین بیٹھے ہیں، میں چلا بھی گیا تو وہ اپنے مطالبے کے لیے بیٹھے رہیں گے۔ یہ ایک کمبائن ایفرٹ ہے۔ ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنے کسی بھی ایجنڈے کے اوپر ہم نے پورا سٹینڈ نہ لیا ہو یا دیگر معاملات ہیں، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ریٹن ایگریمنٹ ہو یا اس کے بعد جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، لوگوں کو تو شاید یہ لگتا ہے کہ ان کے ایجنڈے، خاص طور پہ اپ گریڈیشن کے جو ساتھی ہیں، کہ ان کے ایشو کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ ریٹن ایگریمنٹ کے بعد ہماری اکتوبر کے اندر احتجاج تھا، اس اکتوبر کے اندر سمری جو ہے موو ہوئی، اس کے اوپر آبجیکشن لگا، واپس آیا۔ 30 نومبر کو احتجاج تھا، پرائم منسٹر کو گئی۔ اس کے بعد 16 دسمبر تھا غالباً، جس کے اندر منسٹرز کے ساتھ میٹنگ تھی اور ہم نے ڈائریکشن دلوائیں کہ اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ میں ہی بیٹھا ہوا تھا، منٹس میں نے وہ تیار کروائے تھے، اور اس کے بعد بجٹ کے دن بھی یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ 9 تاریخ کو یہ ڈاکومنٹ یا سمری اپ گریڈیشن کی پرائم منسٹر کو گئی، اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں سمری نہیں دکھائی جا رہی۔ تو دا ایشو از کہ ہم تعداد کے اندر اگر وہاں پہ متحد ہو کے بیٹھے رہے تو تمام مطالبے جو پورے ہوں گے۔ گورنمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، جو تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے اس ایجنڈے کو وہ پورا کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ دیگر ان کے اندر تقسیم پیدا ہو۔ آپ نے تقسیم کی طرف نہیں جانا۔ اگر کمپرومائز کرنا ہوتا کسی چیز کے اوپر تو دوبارہ احتجاج کے اوپر اگر جاتے تو اخلاقی طور پہ گورنمنٹ سے سائڈ جوتے بھی پڑتے کہ پہلے تم بک گئے تھے، اب منہ اٹھا کے کس لیے آئے ہو۔ بڑا واضح طور کے اوپر ہے، جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے احتجاج پہ پھر سے آئیں گے۔ اگر مطالبے پورے نہیں ہوئے 4تھی دفعہ، 5ویں دفعہ، 10ویں دفعہ، تب تک مسلسل یہ احتجاج ہوتا رہے گا جب تک ہمارے جائز آئینی مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ تمام کیڈرز کے ساتھی، خواہ تنخواہوں میں جو خاتمہ چاہتے ہیں وہ، جو اپ گریڈیشن چاہتے ہیں وہ، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس میں جو اضافہ چاہتے ہیں وہ، یا ریگولرائزیشن یا پینشن کے حوالے سے جو ہے، صوبوں کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ انشاءاللہ تعالی پہلے مرحلے کے اندر اگر یہ ہمارے معاملات نہیں ہوتے تو پاکستان لیول کے اوپر کال اگلے ہفتے کے اندر ہم دینے جا رہے ہیں تمام صوبائی قائدین کی مشاورت کے ساتھ۔ آپ بھی تیاری رکھیں۔ پہلے بھی جو بھی اضافہ وفاق کے اندر ہوا ہے، ایگزیکٹ بینیفٹ صوبوں کے ملازمین کو ملا ہے۔ بہت شکریہ۔